السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل برین فوڈ۔ آج میں آپ کو قائد اعظم کے ساتھ ہونے والے ایسے واقعات بتاؤں گی جسے سن کر آپ کو قائد اعظم کی حاضر دماغی اور عقل مندی کا یقین ہو جائے گا۔ قائد اعظم جیسی پرسنالٹی کو کون نہیں جانتا؟ He was the founder of Pakistan. He has always been known for his strong personality traits. ان کو ہمیشہ پتہ ہوتا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ He had guts to speak what others can't. قائد اعظم کا ایک واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ قائد اعظم جب لنکن یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، وہاں ایک فلسفی کے ایتھیسٹ پروفیسر قائد اعظم سے ہمیشہ گاڈ کی ایگزسٹنس پر سوال کرتے تھے۔ ایک دفعہ جناح سے انہوں نے پوچھا کہ جناح نے بہت سارے فیکٹس کو بیان کرتے ہوئے فوراً جواب دیا، کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن وہ سرد اور تاریکی کی طرح ایک ایسے مقام پر ہے جس پر ان کے پروفیسر نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا، میرا نکتہ یہ ہے کہ آپ کی فلسفیانہ بنیاد ناقص ہے۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ جس میں قائد اعظم لنڈن یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، وہاں کا پروفیسر جناح کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ ایک ٹیبل پر کھانا کھا رہا تھا جہاں جناح ان کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے، جس پر پروفیسر بولا، یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ، اے پگ اینڈ اے برڈ ڈونٹ سٹ ٹوگیدر ٹو ایٹ، جس پر قائد نے حاضر دماغی سے فوراً جواب دیا، ڈونٹ وری پروفیسر، آئی ول فلائی اوے۔ اس پروفیسر کو ان کے اس جواب پر شدید غصہ آیا اور انہوں نے جناح کو امبیرس کرنے کی ترغیب بنائی۔ اگلے ہی دن تمام طلباء کے سامنے قائد سے سوال پوچھا گیا کہ تمہیں 2 بیگز دیے جائیں، ایک میں دولت اور ایک میں دانائی ہو، تو تم کون سا بیگ چنو گے؟ جناح نے بنا کچھ سوچے سمجھے فوراً بول دیا دولت کا۔ پروفیسر ایک سرکاسٹک اسمائل دیتے ہوئے بولا، اگر یہ بات مجھ سے پوچھا جاتا تو میں دانائی کا بیگ چنتا۔ اس پر قائد نے ایک مسکراہٹ منہ پہ رکھتے ہوئے جواب دیا، جس کے پاس جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ اسی چیز کو چنتا ہے۔ ایک اور واقعہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جناح ممبئی سے دہلی کا سفر ٹرین کے ذریعے کر رہے تھے۔ وہاں ایک خاتون جناح کے ساتھ آ کر بیٹھ گئیں۔ جناح اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ اس لڑکی نے جناح کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دو ورنہ میں ٹرین کی چین کھینچ کر شور مچا دوں گی کہ مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی، جس پر قائد نے کوئی جواب نہیں دیا اور بہرے ہونے کا دکھاوا کیا، کیونکہ دیٹ واز این امبیرسنگ سچویشن۔ اس لڑکی نے 3 دفعہ یہی بات دہرائی، جس پر جناح نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، اور اسے ایک قلم اور کاغذ دیا کہ مجھے یہ بات لکھ کر سمجھا دو تاکہ میں پڑھ سکوں۔ لڑکی نے غصے میں فوراً قلم اور پیپر کھینچا اور اس پر یہ بات لکھ دی کہ مجھے پیسے دو ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی۔ جیسے ہی اس نے قائد کے ہاتھ میں یہ تھمایا، انہوں نے فوراً اپنی جیب میں ڈالا اور اٹھ کے ٹرین کی بریک کھینچ دی، جس کے بعد گارڈز نے آ کر پوچھ تاچھ کی تو قائد نے انہیں وہ پیپر پکڑا دیا اور اس لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ قائد اعظم ایک ایماندار انسان بھی تھے۔ قائد اعظم کے بارے میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ قائد اعظم کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے، نہ یہ شخص کبھی خیانت کر سکتا ہے۔ اس بات کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ قائد ٹرین کا سفر کر رہے تھے کہ راستے میں انہیں یاد آیا کہ ان کا ٹکٹ ان کے ایک سرونٹ کے پاس رہ گیا ہے۔ قائد اسٹیشن پر اترے اور جا کے ایک نئے ٹکٹ کی درخواست کی، جس پر ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دیں اور آرام سے پلیٹ فارم سے اتر جائیں، جس پر جناح آنکھ بگولا ہو گئے اور کہا، تم نے رشوت مانگ کر قانون توڑا ہے۔ پھر جناح اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے اور اسے سزا دلوائی۔ قائد اعظم میں ایک بہترین لیڈر کی ہر ایک خوبی پائی جاتی ہے۔ ان جیسا لیڈر نہ تو آج تک پاکستان کو مل سکا ہے اور نہ ملے گا۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ میں اللہ بلس آر کنٹری۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ آپ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو۔